حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی حاضح الساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرا ودلیلم وعینن حتی تسکنہ ورزکاتہ ون وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین والمومنات بحق اخیق الحسین علیہ السلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا قائم آل محمد صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین النذیرا الصلاة والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صاحب کعبہ کا حسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحان فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمن باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا بلندر صلوات اللہم صلی علی دعا گو ہوں میرا اللہ علیہ محمد کی عزت کا صدقہ ہماری اس بے مثل اور بے مثال عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرا اللہ علیہ محمد کی عزت کے صدقے میں رات کے اس پہر میں اس سرد موسم میں آپ جتنے احباب اپنے گھر کی دہلیز سے اس جشن کی دہلیز تک جتنے قدم اٹھا کے آئے ہیں ہر قدم پر اجر عظیم عطا فرما۔ جتنے حاضر ہیں جو حاجت لے کے بیٹھے ہیں اس خوشی کا صدقہ میرا مالک آپ کی ہر حاجت کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ خصوص بالخصوص بانی جشن میرا مالک ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما، عزت بخت بلند فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ مالک شفائے کاملہ و نافعہ عطا فرما۔ اگر کوئی تنگ دست ہے تنگ دستیاں دور فرما۔ اگر کوئی بے روزگار ہے منافع بخش روزگار عطا فرما۔ میرا مالک اللہ علیہ محمد کی عزت کا صدقہ پورا شوق دور ہے، ہر عزت دار کی عزت مال جان کی خود حفاظت فرما۔ کروڑوں دعاؤں کی سب سے افضل سب سے اہم سب سے ضروری دعا ہمارے اس بادشاہ کا ظہور جلد فرما جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہے، جو ایک ہی وقت میں مرتضیٰ بھی ہے، جو ایک ہی وقت میں مجتبیٰ بھی ہے، جو ایک ہی وقت میں سیدہ بھی ہے، جو ایک ہی وقت میں سید الشہداء بھی ہے۔ ہمارے اس مالک کے امام وقت امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میں لفظ دہرا دیتا ہوں، جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہے، جو ایک ہی وقت میں مرتضیٰ بھی ہے، جو ایک ہی وقت میں مجتبیٰ بھی ہے، جو ایک ہی وقت میں سید الشہداء بھی ہے، جو ایک ہی وقت میں سیدہ بھی ہے۔ اور جملے کا میں اضافہ کر دیتا ہوں، جملہ میں کہنے جا رہا ہوں کسی کا عقیدہ اس جملے سے میچ کرے تو وہ بولے، اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو خاموشی اختیار کیجئے گا، کوئی مانے یا نہ مانے میں کہہ رہا ہوں وہ ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے، مجتبیٰ بھی ہے، سیدہ بھی ہے، سید الشہداء بھی ہے، اور کوئی مانے یا نہ مانے میری بلا سے جملہ میں کہنے جا رہا ہوں وہ امامت کی کڑی کا 13واں اور معصومیت کی کڑی کا 15واں ابو طالب بھی ہے۔ سلامت رہیں جی آپ، کیا کہنے آپ کے، مل کے بولو حیدریہ۔ جی بسم اللہ صلوات مل کے بلند آواز سے جی۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد
توجہ ہے جی میری بات کی جانب؟ خوشی کا سما ہے تو اگر بندہ خوش ہو تو پھر وہ دعا سب سے پہلے رکھنی چاہیے جو سب سے اہم ہو. تو آج کے دور کی سب سے اہم ضرورت، سب سے اہم دعا وہ مالک کا ظہور ہے. الیکشنوں کا دور ہے، بندے کہہ رہے جی فلاں کو ووٹ دو، فلاں کو ووٹ دو، فلاں کو ووٹ دو. یہ اس چیز کے لیے نہیں بنا. 14 کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، بندے سب سے زیادہ ووٹر عمران خان کی کہ وہ آئے تو پھر مشکل حل ہوگی. قسم حسین بادشاہ کی پاک نالین کی، جب تک وہ نہ آئے گا مشکل حل نہیں ہوگی. اصل میں وہ آئیں گے تو مشکل حل ہوگی. ہم اسے بھول کے دنیا کے حکمرانوں کو ڈھونڈتے پھر رہے کہ وہ آئیں تو ہماری مشکل حل ہو جائے گی. نہیں بھائی، مالک کی حقیقی آئیں گے تو مشکل حل ہوگی. خوشی کا سما ہے. ایک جملہ، چونکہ سارے ماشاءاللہ مسکرا رہے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، میں نے دیکھا بڑا محنت کی ہے میرے بھائیوں نے، لائٹنگ کر کے لنگر کا اہتمام، بڑا خوبصورت اہتمام کیا انہوں نے. یہ اصل اور حقیقی نوکر وہی ہوتا ہے جو مالک کی خوشی میں خوش ہو، مالک کے غم میں غم زدہ ہو. اصل حلالی نوکر وہی ہوتا ہے جو مالک کی خوشی میں خوش ہو اور مالک کے غم میں غم زدہ ہو. آج ہمارے مالک کا ظہور ہوا ہے، ان کے جو نوکر ہیں وہ مسکرا رہے ہیں. اور یاد رکھنا، یہ جو آپ مسکراتے ہیں نا، یہ ضائع نہیں جاتا. ہاں یہ اس مسکراہٹ کے پیچھے ایک بڑا لاجک ہے. اور جملہ شاید میں اسی پہ اپنے بھائی کے حوالے، کیونکہ میرا تو گھر ہے، یہ مہمان ہے، مالک ان کو سلامت رکھے، سفر بخیر فرمائے. اور جتنے جہاں جہاں آواز سن رہے ہیں سارے تشریف لے کے آئیں تو مہمان ہیں. بھائی یہ جو مسکراتے ہیں نا آپ کسی بھی معصوم کی آمد پہ، یہ مسکرانا آپ کا ضائع نہیں. اس مسکراہٹ کے پیچھے ایک لاجک ہے. شیعہ قوم اس لاجک کو سمجھے. جب آپ مسکراتے ہیں نا، جب شیعہ قوم مسکراتی ہے، جب شیعہ قوم کے بچے مسکراتے ہیں، جب آپ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں کسی معصوم کی آمد پہ، جب آپ سجاتے ہیں نا، تو بڑے بڑے بندے آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کے، آپ کے گھروں کو سجا ہوا دیکھ کے، آپ کی بارگاہوں کو سجا ہوا دیکھ کے، آپ کے بچوں کو اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے دیکھ کے، آپ کے خوشبوؤں کو لگاتے ہوئے دیکھ کے، بڑے بندے گھر میں بیٹھ کے ہاتھ مل مل کے کہتے ہیں کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا، کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا جس کی آمد کی خوشی ہم بھی منا لیتے، جس کی آنے پہ ہم بھی جشن منا لیتے، جس کی آنے پہ ہم بھی اپنے گھروں کو سجا لیتے، جس کی آنے پہ ہم بھی اپنی مساجد کو سجا لیتے. یاد رکھنا، بندوں کے پاس ایک بھی ایسا نہیں، اور ہمارے پاس 14 ایسے ہیں، 14 ایسے ہیں جن کے یوم شہادت بھی منایا جا سکتا ہے، یوم ولادت بھی منایا جا سکتا ہے. لیکن یاد رکھنا، کچھ بندوں نے ہماری ضد میں آ کے اپنے بزرگوں کے یوم شہادت منانا شروع کر دیا ہے. میں نے کہا مولوی تیرے ڈوب مرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو اپنے پیر کا یوم شہادت تو منا سکتا ہے، یوم ولادت نہیں منا سکتا. یوم شہادت منا سکتا ہے، یوم ولادت نہیں منا سکتا. اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے. یاد رکھنا، صرف ولادت منائی نہیں جاتی، ولدیت بتانا بھی پڑتی ہے. زندہ باد بھائی مل کے حیدری. آپ کی زندگی بھئی آپ سلامت رہیں. میرے لیے کروڑ ہے سرکار، میں نے یہ مجمع کم ہے یا زیادہ اس کا فرق مجھے پڑنا چاہیے، آپ کو نہیں. اور یاد رکھنا، مجمع کا اس گھر سے تعلق ہی نہیں ہے، کثرت کا اس گھر سے تعلق نہیں. یہاں پہ ہم کھڑے ہو کے کہہ تو دیتے ہیں جی ذکر پرست بنو، ذاکر پرست نہ بنو. یاد رکھے، منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق پیشانی پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ منافق ہے. جس کی زبان اور دل دونوں میں فرق ہو وہ منافق ہے. جس کے اندر کچھ اور ہو باہر کچھ اور، وہ منافق ہے. وہ ادھر ہے وہ ادھر ہے، جدھر بھی ہے، جس کے اندر اور باہر دونوں میں تنازع ہو، فرق ہو، تضاد ہو، وہ منافق ہے. ہم یہاں پہ کہہ دیتے ہیں ذکر پرست بنو، ذاکر پرست نہ بنو. تو آج کل کیا ہو رہا ہے؟
کہاں ہے آپ کو ذکر پرستی کہاں نظر آ رہی ہے؟ کسی جگہ نہیں. سب ذاکر پرستی، شخصیت پرستی. کون آل محمد کے ساتھ مخلص ہے؟ سرکار صادق بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا آ کے کہتا مالک ہم جہاد کے لیے خروج کرتے ہیں. مولا نے فرمایا بندے تھوڑے ہیں. اس نے کہا مالک میں جانتا ہوں 1,00,000 سے زیادہ بندہ ہے مدینے میں جو آپ کو چاہتا ہے. اتنا کہنا تھا. مولا نے فرمایا اس 1,00,000 کو چھوڑ تو اپنی بات کر. تو مجھے چاہتا ہے یا علی؟ تو مجھے کتنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ جان بھی قربان کرتا ہوں آپ پہ. فرمایا اچھا. وہ سامنے تندور جل رہا ہے، اس میں جا کے چھلانگ لگا دے. تیری چاہت دیکھیں. اس نے کہا بادشاہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ تو مرنے کی بات کر رہے ہیں، اب جلتے تندور میں کون چھلانگ لگائے؟ سرکار آپ خروج کریں نہ تو میں آپ کے ساتھ. فرمایا خروج ہی کر رہا ہوں، تو مجھے بتا سامنے تندور جل رہا ہے چھلانگ لگا. اس نے کہا بادشاہ اے بننے نے ہاتھ، کھڑا ہوں آپ کے پاس، ماننے والا ہوں ضرور لیکن ادھر نہیں جا سکتا. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، سر سے لے کے پاؤں تک مٹی میں کپڑے گندے. ایک مزدور آیا سرکار کے پاس. سرکار نے کہا اے بندہ خدا تو جا کے اس تندور میں جا کے چھلانگ لگا دے. اتنا کہنا تھا تندور کی طرف گیا، پھر واپس آ گیا. وہ بندہ ہنسنے لگا. اس نے کہا بادشاہ آپ نے اسے بھیجا تھا، وہ بھی تو نہیں گیا نا، واپس آ گیا نا. فرمایا اس کے جملے پہ غور کر، وہ کیا کہنے آ رہا ہے. قریب آ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے مزدور کہتا بادشاہ اکیلا جاؤں یا گھر والوں کو بھی ساتھ لے آؤں؟ زندہ باد بھائی، زندہ باد بھائی. حیدریہ ماننا کسے کہتے ہیں؟ اکیلا چھلانگ لگاؤں یہ بادشاہ؟ فرمایا اکیلا ہی جا. گیا تندور میں، یا علی چھلانگ لگا دی تندور میں. کچھ دیر گزری، سرکار پھر گفتگو کرنے لگ گئے. وہ بندہ آنکھیں کھلی کی کھلی تندور میں بندہ گر گیا. تھوڑی دیر کے بعد قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا بادشاہ اب تو اس کی ہڈیاں بھی جل گئی ہوں گی. یہ بندے ہاتھ اس کا پتہ تو کریں، آپ کو مان ہی لیا صحیح لیکن اب تو اس کی ہڈیاں بھی راکھ بن گئی ہوں گی، پتہ تو کریں آخر ہوا کیا ہے اس کے ساتھ. اتنا کہنا تھا. بادشاہ نے فرمایا میں نہیں جاتا، تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ. جیسے چلتا چلتا تیرا وہ تندور کے پاس گیا نا، دیکھا قرآن کی عزت کی قسم جیسے آگ میں ابراہیم بیٹھا تھا نا ویسے ہی وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا. یا علی جیسے مطمئن ہو کے اس نار میں ابراہیم بیٹھا ہوا تھا، بال بھی باقا نہیں ہوا اس مزدور کا. اتنا کہنا تھا آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، سر سے لے کے پاؤں تک کپ کپی تاری، پیشانی پہ پسینہ. اس نے کہا بادشاہ پہلے تو میں گھبرایا ہوا تھا لیکن یہ کیا دیکھ لیا میں نے، جلتی ہوئی آگ میں اس نے چھلانگ لگائی تھی لیکن اس کا تو بال بھی نہیں جلا، اس کا تو بال بھی نہیں جلا. اتنا کہنا تھا. عزت 14 کی قسم ہے جعفر صادق بادشاہ مسکرائے، مسکرا کے فرماتے کم وقت ابھی تو معرفت سے بہت دور ہے، اس کا بال کیسے جلتا؟ میرے دادے کا نام لے کے چھلانگ لگائی تھی. حیدریہ تو یاد رکھیے گا، یا خالی دعا سے کام نہیں چلے گا. مالک آ جائیں، مالک آ جائیں، مالک آ جائیں. مولا نے فرمایا ہم خروج کیسے کریں؟ ہمارے معیار پہ ہمیں کوئی نہیں مان رہا. ہاں آپ معصومین کی زندگی اٹھا کے دیکھیں کس نے مانا ہے؟ یہ زبان کی حد تک یہاں تک علی ہے بس، اس سے نیچے کچھ نہیں. یاد رکھیے گا جس کی یہاں اور یہاں فرق ہو وہ بندہ منافق ہے. ذکر پرست، ذاکر پرست. ذکر پرست بنے یار. نماز ہے ہماری تو پھر نماز ایسے تو تنہا چھوڑ کے تو نہیں. ٹھیک ہے 8-10 منٹ آپ گئے ہیں واپس آئیں، مہمان تشریف فرمائیں. حوصلہ شکنی ہو جاتی ہے، بندہ دور سے سفر کر کے آئے اور یہاں پہ آئے اور 5-7 بندے. بھئی 5-7 بندے کا بیٹھنا شکوہ نہیں کر رہا آپ سے، یا تو ہوں ہی 5-7 بندے، لیکن 200 بندہ باہر گلی میں سگرٹ پی رہا ہو اور یہاں 5-7 ہوں، پھر دکھ لگتا ہے، پھر تکلیف ہوتی. ہم ذکر نہیں کر رہے،
یہ بزرگ تشریف فرمائے، میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے جب سے شروع ہوا تب سے بیٹھے ہوئے، اور جتنے جوان اب اٹھ کے چلے گئے ہیں، بے شک لگتا ہے دکھ تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے بھئی، ہم ذکر کر رہے ہیں 13 رجب یہاں پہ پچھلے سال آیا تھا، آج آیا ہوں، اگلے سال یہ بھی نہ آؤں گا، لیکن حقائق کو بھائی صرف یہاں سے یہ ذکر ہماری جان ہے، ہماری نماز ہے، اچھی نماز ہے، یہ 4 نمازی بیٹھے ہوئے باقی سارے اٹھ گئے بھئی، نماز ہے تو پھر نماز یہاں سے بھی نماز مانو نا، ولایت ہماری نماز ہے یہاں سے بھی مانو نا۔ مالک سلامت رکھے علی عباس عسکری صاحب ہمارا سرمایہ ہے، مالک نظر بد سے محفوظ فرمائے، بہت اچھا پڑھ کے گئے، لیکن اس کے بعد تشریف فرمائے کہ بلا میں نے ذکر کیا ہے، اس کے بعد پڑھنے والے ایک کثیر تعداد ہے، تو آپ ان کو بھی سماعت فرمائیں، وہ بھی ذکر کر رہے ہیں۔ مولا کو سلامت رکھے جی۔ آخری بات، میں زیادہ دیر بٹھانا نہیں چاہتا، سردی کا موسم میں مہمان ہے ہمارے، مالک ان کو سلامت رکھے اور اپنے نظر کرم کے سائے میں باقی سفر جو ہے وہ طے کروائیں۔ سرکار شمس بادشاہ یہاں بیٹھنا پڑتا ہے ملنگ مزاج بن کے، سرکار شمس ملتان والے بیٹھے ہوئے تھے، ملنگ سارے بیٹھے ہوئے تھے، سرکار علی پڑھ رہے تھے، علی پڑھ رہے تھے، ملنگ علی سن رہے تھے، ملنگوں کے اوپر اس طرح کا وجد آیا، اس طرح کا وجد آیا، ایک ملنگ وجد میں کھڑا ہو گیا، اٹھ کے کہتے بادشاہ بڑی دیر سے آپ علی پڑھ رہے ہیں، آج مجھے بتا ہی دے کہ علی کب سے ہے، آج آپ بتا ہی دیں، حقیقت سے پردہ اٹھا ہی دیں کہ علی ہے کب سے۔ اتنا کہنا تھا، اس نے جو ہی کہا نا علی کب سے، لفظ کب اس کی زبان پہ آیا، جلال آ گیا سرکار شمس کو۔ سرکار نے فرمایا تا صورت پیوند جہاں بود علی بود۔ فارسی کے شعر میں ترجمہ کروں گا جی۔ سرکار نے فرمایا تو پوچھ رہے ہیں علی کب سے، تا صورت پیوند جہاں بود علی بود، تا نقش زمیں بود زماں بود علی بود، ہم اول و ہم آخر و ہم ظاہر و باطن، ہم عابد و ہم معبد و معبود علی بود۔ میں نہیں کہہ رہا، 14 کی قسم ہے، میں نہیں کہہ رہا، سرکار شمس کہہ رہے ہیں۔ کلیات شمس کتاب کا نام ہے، 502 شعر ہیں، آپ کو بازار سے مل جائے گی، خرید کے اپنی آنکھوں سے پڑھ لو، کیونکہ میں تو پڑھ کے بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا کب سے ہے علی؟ سرکار شمس نے فرمایا خاموش، تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، ماحول جنت ہے بھائی۔ اب مجھے علی کا وہ لفظ یاد آ رہا ہے، مجمع دیکھ کے نا اب مجھے وہ یاد آ رہا ہے، خطبہ میرے علی کا ایک خطبہ ہے، خطبہ سلسل، سواد لام خطبہ سلسل۔ یہ وہ خطبہ ہے جو پڑھنے والا کل ایمان تھا، سننے والا اکیلا سلمان تھا۔ آپ جیئے بھائی، بندہ ایک ہو، حلالی ہو، مجمع کا کیا کرنا ہے؟ اور یاد رکھنا ہے کہ جملہ جلو آنکھوں کے سامنے آگے تو میں کہہ دیتا ہوں، جو توئی بھائی سے معذرت کے ساتھ بس ایک منٹ کا، جرت ہی نہیں بندے کی بندہ یہاں پہ نہ آئے، لیکن اگر وہ بلائیں، جرت ہی نہیں بندے کی یار، کوئی بندہ کہے نا جی میں یہاں نہیں آیا، تیری اوقات ہی نہیں تو یہاں نہ آئے۔ یاد رکھنا، میں علی بادشاہ کا ایک فرمان میری آنکھوں کے سامنے، مولا فرماتے ہیں اگر کسی کے گھر میں غم ہو تو بغیر دعوت کے جاؤ، لیکن اگر کسی کے گھر خوشی ہو دعوت کے بغیر نہ جاؤ، وہ بلائے تو پھر جاؤ، بادشاہ علی کا فرمان ہے۔ غم ہو تو بغیر دعوت کے جاؤ، خوشی ہو جب تک وہ بلائے نا تب تک نہ جاؤ۔ آج ہے آل محمد کے گھر میں خوشی، جو یہاں نہیں آیا وہ گھر میں بیٹھ کے بے شک اتراتا رہے کہ میں نہیں گیا، او جاہل، علی نے تجھے بلایا ہی نہیں ہے۔ یا علی، آپ سارے دعوتی بیٹھے ہوئے علی کے، آپ کو دعوت دی ہے میرے علی نے۔ ہاں نہیں تو علی بلائے اور بندہ نہ آئے، آل محمد بلائیں اور بندہ نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔
اب بھائی آل محمد بندے کو بلائیں اور بندہ کہے جی میں نہیں گیا، نہیں انہوں نے تجھے بلایا ہی نہیں، انہوں نے تجھے بلایا ہی نہیں، انہوں نے تجھے بلایا ہی نہیں۔ میں ان کا ایک بلاوا آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ ان کے بلاوے پہ کون کون آ جاتا ہے۔ یاد رکھنا تو نہیں آیا تیری بدقسمتی ہے، تجھے انہوں نے بلایا ہی نہیں، کیونکہ یاد رکھنا یہ اگر بلانے پہ آئے تو 9 لاکھ میں کیا کھڑا ہوا حور دیکھ کے کہتے حور آجا، تو ان کا نہیں تو ہمارا ہے۔ بلانے پہ آئے تو 9 لاکھ میں سے بھی بلا لیتے۔ تیری جرت تو یہاں نہ آئے، تجھے بلایا ہی نہیں گیا۔ تا صورت پیوند جہاں بود علی بود، سرکار شمس بتا رہے ہیں کہ علی کب سے تا نقش زمیں بود زماں بود علی بود، ہم اول و ہم آخر و ہم ظاہر و باطن، ہم عابد و ہم معبد و معبود علی بود۔ فرمایا خاموش ہو جا، تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا، نہ امن کا پیغام نہ ہولی تھی علی تھا، تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا، نہ امن کا پیغام نہ ہولی تھی علی تھا، بھئی داتا تھا دعائیں تھی نہ جھولی تھی علی تھا، فرماتے ہیں خالق کی زباں کن بھی نہ بولی تھی علی تھا۔ آپ جی ہیں بھئی یار، تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا، نہ امن کا پیغام نہ ہولی تھی علی تھا، داتا تھا دعائیں تھی نہ جھولی تھی علی تھا، خالق کی زباں کن بھی نہ بولی تھی علی تھا، خالق کی زباں کن بھی نہ بولی تھی علی تھا۔ سرکار شمس مسکرا کے کہتے ملنگ اگر تو نے پوچھا ہے تو پھر بات پوری سن کے جانا۔ سرکار فرماتے ہیں یسرب تھا نہ مکہ نہ مدینہ تھا علی تھا، یسرب تھا نہ مکہ نہ مدینہ تھا علی تھا، نہ نوح تھے نہ کوئی ان کا سفینہ تھا علی تھا، یسرب تھا نہ مکہ نہ مدینہ تھا علی تھا، نہ نوح تھے نہ کوئی ان کا سفینہ تھا علی تھا، عابد نہ عبادت کا کرینہ تھا علی تھا، مر جاؤ نہ مرنا تھا نہ جینا تھا علی تھا، مر جاؤ مر جاؤ نہ مرنا تھا۔ اچھا جب ملنگ بیٹھتے ہیں نا تو پھر سارے ملنگ نہیں ہوتے، سب کا ایک عقیدہ تو نہیں ہوتا۔ درمیان میں ایک کم ظرف بیٹھا ہوا تھا، اب کم ظرف کو علی کب پچتا ہے؟ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ملنگ کوئی مکو بھی کوئی 10 بھی، ہم آپ سے پوچھ رہے علی کب سے آپ بات کو بڑھائے جا رہے ہیں، کوئی لیمٹ تو بتائیں، کوئی حد تو بتائیں کہ کب سے ہے علی، آپ بات کو بڑھا رہے ہیں۔ زمین نہ تھی علی تھا، آسمان نہ تھا علی تھا، سورج نہ تھا علی تھا، چاند نہ تھا علی تھا، کعبہ نہ تھا علی تھا، قرآن نہ تھا علی تھا، آدم نہ تھا علی تھا۔ ہم یہی تو پوچھ رہے ہیں کہ علی کب سے ہے، یہیں پہ سلام کر جاؤں گا آپ کو۔ بھائی ہم یہی تو پوچھ رہے ہیں سرکار ملنگ جی کوئی مکو بھی کوئی 10 بھی کہ علی کب سے ہے، علی کب سے ہے۔ جلال آ گیا سرکار شمس کو، انہوں نے کہا اچھا حد بتاؤں مقرر کروں کہ علی کب سے ہے؟ فرمایا نہ لوح قلم تھا نہ معلا تھا علی تھا، نہ نور محل تھے نہ محلہ تھا علی تھا، نہ لوح قلم تھے نہ معلا تھا علی تھا، نہ نور محل تھے نہ محلہ تھا علی تھا، واحد اسی واحد کا تجلی تھا علی تھا، اس وقت ایک اللہ تھا یا پھر میرا علی تھا، مل کے علی لال کلندر